الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ترجمہ: بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی خانہ وغیرہ، یعنی اللہ عز و جل اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ ایک دوسرے کو گالی دینے کی مذمت، گالی دینا گناہ اور مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ اس کے بارے میں 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی دینے والے 2 آدمی جو کچھ کہیں تو وہ یعنی اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ بری بات کا اعلان اللہ عز و جل کو پسند نہیں، البتہ مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے، لہٰذا وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا اور انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک شخص سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، مگر وہ باز نہ آیا تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دے دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہ فرمایا، اور میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے۔ ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ مہمان نوازی سے خوش نہ ہونے والوں کو نصیحت۔ پہلے یعنی مہمان نوازی والے شان نزول کو لے تو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو میزبان کی مہمان نوازی سے خوش نہیں ہوتے، اگرچہ گھر والے نے کتنی ہی تنگی سے کھانے کا اہتمام کیا ہو۔ خصوصاً رشتہ داروں میں اور بالخصوص سسرالی رشتہ داروں میں مہمان نوازی پر شکوہ شکایت عام ہے۔ ایک کھانا بنایا تو اعتراض کے 2 کیوں نہیں بنائے، 2 بنائے تو اعتراض کے 3 کیوں نہیں بنائے، نمکین بنایا تو اعتراض کے میٹھا کیوں نہیں بنایا، میٹھا بنایا تو اعتراض کے فلاں میٹھا کیوں نہیں بنایا۔ الغرض بہت سے مہمان ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی سے باز نہیں آتے، اور ایسے رشتہ داروں کو دیکھ کر گھر والوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں مہمان کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوگا اور حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس سے وہ اس کی مہمان نوازی کر سکے۔ ظالم کے ظلم کو بیان کرنا جائز ہے۔ آیت میں مظلوم کو ظلم بیان کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ اس سے ہزارہ مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے راویوں کا فسق یا عیب وغیرہ بیان کرنا، چور یا غاصب کی شکایت کرنا، ملک کے غداروں کی حکومت کو اطلاع دینا سب جائز ہے۔ غیبت کے جواز کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی بڑے فائدے کی وجہ سے ہیں۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ ترجمہ: اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ ان تبدوا خیرا،
اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو. ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے. لہٰذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو. معاف کرنے کے فضائل. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے معاف کر دینا بہتر اور اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی چیز کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ترجمہ: اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے. اور ارشاد فرمایا، وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ترجمہ: اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے. اور ارشاد فرمایا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ترجمہ: اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور ارشاد فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ: اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے. مخلوق خدا پر شفقت کے فضائل. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق خدا پر شفقت و رحم کرنا اللہ عز و جل کو بہت محبوب ہے. احادیث میں لوگوں پر شفقت و مہربانی اور رحم کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. ترغیب کے لیے 4 احادیث سماعت کیجیے. نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا. نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں ہو اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کرے گا، اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے منع نہ کرے. نمبر 4، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا
حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں۔ یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن انہوں نے سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں، اور انہی کے متعلق فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے انکار کے برابر ہے۔ صدق اللہ